نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، سکھر ایف ایم ریڈیو سے سید شاہد علی شاہ جیلانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین کرام، پروگرام بہار حدیث کا آج موضوع ہے شرابی کی سزا۔ سامعین کرام، ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے شرابی کو کھانے کا ایک لقمہ کھلایا، اللہ جل شانہ اس کے جسم پر سانپ اور بچھو مسلط کر دے گا، اور جس نے اس کی کوئی حاجت پوری کی، اس نے اسلام کو ڈہا دینے یعنی گرا دینے پر اعانت کی، اور جس نے اس کو قرض دیا، اس نے مسلمان کو قتل کرنے پر مدد کی۔ اللہ اکبر۔ اور فرماتے ہیں کہ جس نے اس کو اپنی مجلس میں بٹھایا، اللہ جل شانہ اس کو اس طرح اندھا اٹھائے گا کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہوگی، اور شرابی سے نکاح نہ کرو، اگر بیمار ہو جائے تو عیادت نہ کرو۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، شراب وہی پیتا ہے جو تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید اور جو کچھ اللہ تعالی جل شانہ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل کیا، اس کا منکر ہو، اور جس نے شراب کو حلال جانا، میں اس سے بری اور وہ مجھ سے بری ہے۔ اللہ اکبر۔ سامعین کرام، ذرا دیکھیں کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کتنی بڑی وعید فرمائی ہے شرابی کے خدمت گار پر۔ اللہ اکبر۔ سامعین کرام، اسی حدیث کے آگے پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ جل شانہ اپنی عزت و جلال کی قسم بیان کر کے ارشاد فرماتا ہے، جس نے دنیا میں شراب پی وہ قیامت کے دن سخت پیاس میں مبتلا ہوگا، اس کا دل جل رہا ہوگا اور زبان سینے پر لٹکتی ہوگی۔ اور سامعین کرام، آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میری رضا کی خاطر شراب چھوڑ دی، میں اس کو قیامت کے مقدس دن اپنے عرش کے نیچے جنت کی شراب سے سیراب کروں گا۔ سامعین کرام، ذرا سنیں اور دیکھیں کہ یہ شرابی کی سزا نہیں ہے، یہ شراب کے خدمت گاروں کی سزا ہے۔ اللہ اکبر۔ سامعین کرام، ایک اور حدیث میں نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جب پہلی مرتبہ شراب پیتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، جب دوسری مرتبہ پیتا ہے تو ملک الموت علیہ السلام اس سے بیزار ہو جاتے ہیں، جب تیسری مرتبہ پیتا ہے تو اللہ کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس سے بیزار ہو جاتے ہیں، چوتھی مرتبہ پینے پر کرامن کاتبین، اور پانچویں مرتبہ پینے پر جبرائیل علیہ السلام، چھٹی مرتبہ پینے پر اسرافیل علیہ السلام، اور ساتویں مرتبہ پینے پر میکائیل علیہ السلام بیزار ہو جاتے ہیں، اور جب آٹھویں اور نویں مرتبہ پیتا ہے تو ساتوں آسمان اور اہل آسمان اس سے بیزار ہو جاتے ہیں، اور جب 10ویں مرتبہ شراب پیتا ہے تو جنت کے دروازے اس پر بند کر دیے جاتے ہیں، اور جب وہ 11ویں مرتبہ شراب پیتا ہے تو جہنم کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، 12ویں مرتبہ پینے پر حاملین عرش یعنی عرش اٹھانے والے فرشتے، 13ویں مرتبہ پینے پر کرسی، 14ویں مرتبہ پینے پر عرش، اور جب 15ویں مرتبہ شراب پیتا ہے تو اللہ جبار و قہار عز و جل جلالہ اس سے بیزار ہو جاتا ہے، تو جس سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام، تمام ملائکہ اور خود رب جبار و قہار جل جلالہ بیزار ہو جائیں، تو وہ جہنم میں گنہگاروں کے ساتھ ہلاک ہوگا۔
سامعین کرام، مزید حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اسی حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم میں آگ کے پیالے سے پلائے گا جس سے اس کی آنکھیں بہہ پڑیں گی، اور اس پیالے کی تپش سے اس کا گوشت ہڈیوں سے جھڑ جائے گا، اور جب وہ اس پیالے سے پیے گا تو اس کی آنتیں کٹ کٹ کر اس کی شرمگاہ سے نکل جائیں گی۔ ہلاکت ہے شرابی کے لیے کہ وہ عذاب جبار و قہار جل جلالہ میں گرفتار ہوگا۔ سامعین کرام، ایک اور حدیث میں حضرت سیدتنا اسماء بنت زینب رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نور کے پیکر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے پیٹ میں شراب گئی تو اللہ تبارک و تعالی اس کی کوئی نیکی قبول نہیں فرمائے گا، اور اگر وہ شراب 40 دن تک اس کے پیٹ میں رکی رہی اور بغیر توبہ کیے 40 دن سے پہلے مر گیا تو کافر ہو کر مرا، جبکہ شراب کو حلال جانتا ہو، اور اگر توبہ کرے تو اللہ جل شانہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا، پھر اگر دوبارہ شراب پیے تو اللہ جل شانہ ضرور اس کو طینۃ الخبال سے پلائے گا۔ سامعین کرام، اس پر صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، طینۃ الخبال کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جہنمیوں کے زخموں کا نچوڑ، خون اور پیپ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سامعین کرام، ذرا سوچیں کہ اللہ کا حبیب فرماتا ہے کہ اگر شراب کو حلال جان کر پیتا ہو اور 40 دن میں ایک قطرہ بھی اس کے پیٹ میں رکا ہوا ہو اور وہ مر گیا ہو تو اللہ اکبر، وہ کافر ہو کر مرا۔ سامعین کرام، اس وعید سے معلوم ہوتا ہے کہ شراب پینا کتنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو ناراض کرنے کا یہ سبب ہے۔ سامعین کرام، میں آپ سے ایک بات بڑا ہی افسوس سے کہنا چاہوں گا، مگر اس دور میں اگر مسلمانوں کو دیکھا جائے تو تقریباً مسلمان شراب کے نشے میں دھت ہوئے پڑے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سامعین کرام، انہیں ذرا بھی شراب پیتے وقت یہ افسوس نہیں ہوتا کہ جو چیز میں پی رہا ہوں اس پہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب کی لعنت ہے، اور جو چیز پی رہا ہوں اس کو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے حرام کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سامعین کرام، جو حرام چیز ہم پیتے ہیں ہماری زبان سے گزر کے پیٹ میں جاتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہائے افسوس، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں فرما رہا۔ سامعین کرام، کیسے دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے جبکہ ہماری زبان ہی پاک نہ ہو۔ اللہ پاک ہے اور وہ پاکی کو پسند فرماتا ہے۔ اگر پاک زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو سامعین کرام وہ دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ حضرت پیر سائیں موسیٰ شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، اور پاک زبان سے اس سے مانگو وہ تمہیں ضرور عطا فرمائے گا۔ سامعین کرام، جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے
دور ہٹ جائیں گے، دور چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا، اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ سامعین کرام، جب اللہ اور اس کا حبیب علیہ الصلاۃ والسلام راضی ہو جائیں تو دنیا کی ہر چیز حتیٰ کہ بے جان چیزیں بھی اس سے راضی ہو جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ سامعین کرام ہم اجازت چاہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔